اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب یہاں سے دو مثالوں کا تذکرہ۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ مخاطب ہو، یا تو وہ بندہ ذہین ہوگا یا میری طرح کن ذہن ہوگا۔ اگر ذہین ہیں تو مثال کی ضرورت نہیں، کیونکہ بغیر مثال کے وہ سمجھ جاتا ہے، اور اگر میری طرح کن ذہن ہیں تو پھر مثال کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہیں، کچھ ان میں سے ذہین بھی ہیں، کچھ کن ذہن بھی ہیں، تو پھر بھی مثال کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو ناسمجھ ہیں نا، کہ ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طرح قرآن کریم بھی مختلف ذہنوں، مختلف لوگوں سے خطاب کرتا ہے، تو کچھ ذہین ہوتے ہیں تو کچھ کن ذہن۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ نے 44 امثلوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یقیناً علماء نے پھر اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو امثلہ بیان فرمائے وہ کس کے لیے، اور ان امثلوں پر، یعنی ان امثلوں کو سمجھنے والے، جاننے والے کون ہیں؟ تو دیکھیں ذرا سورۃ ابراہیم آیات نمبر 25 دیکھیں، سورۃ ابراہیم آیات نمبر 25، کہ اللہ نے ان امثلوں کو، جسے ہم مثالیں کہتے ہیں، امثلہ وغیرہ، کس کے لیے بیان فرمائے؟ سورۃ ابراہیم آیات نمبر 25 دیکھیں۔ آیات کے آخر کو دیکھیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ خود فرما رہے ہیں، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، بیان کرتا ہے اللہ امثلوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر جو امثلہ ہیں کس کے لیے ہیں؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ صحیح ہے نا جی؟ اب ذرا سورۃ عنکبوت کی طرف جائیں، ان امثلوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ سورۃ عنکبوت 43 نمبر آیات دیکھیں، آیات نمبر 43، سورۃ عنکبوت 20ویں پارے کی آخری آیات، ایک آیات نمبر 43، ایک آیت ذرا اوپر، معلوم کر لیے جی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ امثلہ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے،
اور ان امثلوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ الا العالمون، علماء کرام۔ کون ہے جی؟ علماء کرام۔ اب یہ للناس کیا کریں گے؟ علماء کرام سے پوچھیں گے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے امثلہ بیان فرمائے قرآن کے اندر، کس کے لیے؟ للناس۔ اور ان امثلوں کو سمجھنے والے کون ہیں؟ الا العالمون۔ اب یہ عوام کیا کریں گے؟ علماء کے پاس جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ صحیح ہے نا جی؟ تو یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر کتنے امثلہ ہیں؟ 44 امثلہ۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں پر 2 مثالیں ہیں، اور اس کے اندر 2 توجیحات ہیں۔ ایک توجیہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں مثالیں منافقوں کے لیے۔ دونوں مثالیں کس کے لیے جی؟ منافقوں کے لیے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ نہ، یہ دونوں مثالیں منافقوں کے لیے نہیں، بلکہ پہلی مثال جو ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا مغضوب علیہم کے لیے۔ کس کے لیے؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ظالین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور یہ بہتر توجیہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بہتر توجیہ ہے۔ اب مثال بیان کرنے سے پہلے ایک خلاصہ ذہن میں رکھ لو۔ اس مثال کے اندر مکے والوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہیں جیسے کہ کچھ لوگ بیابان میں راستہ گم کر چکے ہیں۔ اب جب ان سے راستہ گم ہو گیا تو وہی اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک شخص آیا، آگ جلائی، اور آگ جلانے سے آس پاس کا جو ایریا تھا نا وہ روشن ہو گیا۔ اب یہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جن سے راستہ گم ہو چکا تھا، اندھیرے میں بھی تھے، اب ان کا کام کیا تھا کہ آ کر اس سے راستہ بھی معلوم کر لیتے اور کچھ اپنے ساتھ روشنی بھی حاصل کر لیتے۔ لیکن بجائے اس طرح کرنے کے انہوں نے آنکھیں بند کر دی۔ کیا کر دی جی؟ آنکھیں بند کر دی۔ اسی دوران یہ جو شخص آیا، جنہوں نے آگ جلائی، آگ کے جلانے سے روشنی ہوئی، یہ شخص وہاں سے روانہ ہوا اور جاتے جاتے روشنی کو ساتھ لے گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آگ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک روشنی بھی ہے، دوسرا انگارہ بھی ہے، انگارے جسے کہا جاتا ہے۔ اب روشنی تو لے گیا، باقی کیا رہ گیا؟ انگارے۔ اب روشنی جانے کے بعد اندھیرا دوبارہ ہوا۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ جیسے ہی قدم اٹھاتے ہیں، اندھیرا ہے، قدم ان کے انگاروں پر آتے ہیں، اچھل کود شروع۔ بات سمجھ میں آ رہی مثال؟ تو یہی مثال ہے مکے والوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس لیے قرآن کریم فرماتے ہیں مثلہم، مثال ان کی، مثلہم مثال ان کی، کن کی؟ یعنی مکے والوں کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح نا جی؟ کمثل الذی استوقد نارا، مثل اس بندے کی ہیں، مثل اس بندے کی ہیں، استوقد نارا، جس نے روشن کر دی آگ، جس نے روشن کر دی آگ۔ صحیح نا جی؟ اب فلما اضاءت سے پہلا یعنی یہاں پر اندماج ہیں۔ اندماج اندماج کہا جاتا ہے کہ بات چھپی ہوئی ہے۔ وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ، وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ، اور کچھ بندے بھی آس پاس موجود تھے، اور کچھ بندے بھی آس پاس موجود تھے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پس جب کہ روشن کر دیا آگ نے، حَوْلَهُ اپنے آس پاس کو، اپنے آس پاس کو، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، لے گیا اللہ کریم ان کے نور کو۔
کس کو؟ بنورہم، ان کے نور کو. بنارہم نہیں کہا، نور کہا. کیوں؟ آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فائدے والی، ایک نقصان والی. فائدے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ روشنی. اور نقصان انگارہ. ہاں، اب لازمی بات ہے جو روشنی ہے وہ تو لے گیا، رہ کیا گیا؟ انگارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب انگارے رہ گئے، اندھیرا بھی ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں تو قدم کس پہ آ رہا ہے؟ انگاروں پر آ رہا ہے، تو اچھل کود شروع. اس لیے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ کریم بنورہم، ان کے نور کو. یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے ضیاء، ضواد کے ساتھ ضیاء. دونوں میں فرق ہے. نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ٹھنڈک ہو، جیسے کہ چاند کی روشنی. اور ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حرارت ہو، جیسے کہ سورج کی روشنی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یا بالفاظ دیگر، نور اس روشنی کو کہا جاتا ہے جو کم ہو، اور ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ ہو. جو کیا ہو جی؟ زیادہ ہو. تو اس لیے یہاں پر فرمایا بنورہم، ہاں، نور کو لے گیا جی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے توجیحات ہیں، لیکن یہ دو آپ لوگوں کے لیے آسان ہیں. نور کون سی روشنی؟ جس کے اندر کیا ہو؟ ٹھنڈک ہو. اور ضیاء کون سی روشنی؟ جس کے اندر حرارت ہو. نور وہ روشنی جو کم ہو، اور ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ ہو. جیسے کہ یہ بلب آپ کے سامنے، اس کی روشنی زیادہ ہے، اور ایک ہوتا ہے زیرو بلب، اس کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ یہ بلب اگر موجود ہو بندے کو نیند آتی نہیں، اور اگر وہ دوسرا زیرو بلب، آرام سے نیند آ جاتی ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے. صبح کام کرنا پڑتا ہے تو بڑا بلب لگا دیا سورج والا، رات کو آرام کرنا ہے چھوٹا سا زیرو بلب لگا دیا. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دن میں کام ہوتا ہے نا. اب لازمی بات ہے ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے، اگر چھوٹا بلب ہو تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اللہ نے بڑا بلب. اب رات آرام کے لیے آپ بعض بندے جیسے کہ شیر زمین وغیرہ، یہ الگ بات ہے، تو ان کے لیے زیرو بلب لگا دی. چلو جی، آپ کا بھی کام ہو، دوسروں کا بھی کام خراب نہ ہو. آپ کا بھی کام ہو جائے اور دوسروں کا بھی کام خراب نہ ہو. تو اس لیے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ کریم ان کے نور کو. وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں کے اندر. ہاں، فی ظلمات، اندھیروں میں. اندھیروں میں کہو. لا یبصرون، دیکھتے نہیں. لا یبصرون، دیکھتے نہیں. صم بکم عمیون، ہاں، صم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں واپس آئیں گے. من الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صم بکمن، صم بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں واپس آئیں گے. من الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف. صحیح ہے نا جی؟ دیکھیے جی، آیات پہ ذرا غور کرنا ہے. راستہ گم ہو گیا تو راستے معلوم کرنے کے تین طریقے ہیں. کتنے طریقے؟ تین طریقے. نمبر ایک طریقہ، راستہ گم ہو گیا کسی سے پوچھ لو. تو اللہ نے فرمایا بکمن، پوچھ بھی نہیں سکتے، گنگے. ہاں، چلو جی، بول نہیں سکتے، اشارے وغیرہ. اب وہ سامنے والا جو ان سے کہے گا سمن، بہرے بھی ہیں. چلو جی، اگر بہرے ہیں، آنکھیں تو ہیں نا، کہا جی عمیون، اندھے بھی ہیں. صحیح ہے نا جی؟ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس سڑتے رہیں گے. بس سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس لیے فرمایا صم بکمن عمیون، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں واپس آئیں گے. من الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف.
یا دوسرا انداز اگر آپ لوگوں کو آسان لگے تو سمجھ سن لو، یاد کر لیا تو اچھی بات. سمن بہرے ہیں حق سننے سے، بکمن گنگے ہیں حق بولنے سے، امیون اندھے ہیں حق دیکھنے سے. باقی کمبخت سارے دیکھتے ہیں لیکن حق نہ سنتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ نا جی، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں واپس آئیں گے. کہاں سے جی؟ من الکفر الی الایمان، کفر سے ایمان کی طرف، کفر سے. بس یہی کافی ہے. او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال ہے کس کی جی؟ ظالین کی. اب اگر ایک بات کہوں پھر بات ختم کر لیتا ہوں. اب اگر آپ سے کوئی کہیں کہ جی اوپر تو 3 جماعتوں کا تذکرہ تھا، نمبر 1 منعوم علیہم کا، نمبر 2 مغضوب علیہم کا، نمبر 3 ظالین کا. مغضوب علیہم کی مثال آ گئی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور ظالین کی مثال بھی آ رہی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات. تو منعوم علیہم کی مثال وہ کیوں نہیں دی؟ تو جواب دینا اس لیے کہ وہ اپنے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ اپنے ہیں. اور مناطقہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا اپنے اوپر جو علم ہوتا ہے وہ علم حضوری ہوتا ہے، اس میں مثال کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنوں کو کون نہیں جانتا یار؟ جو نہیں جانتا تو وہ الی آخر نا، تو اس لیے مثال کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے مغضوب علیہم کی مثال پیش کر دی اور ظالین کی مثال پیش کر دی، اور منعوم علیہم کی مثال کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کیا تھے؟ اپنے تھے، اور اپنوں کی مثال کی ضرورت نہیں ہوتی. باقی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل. اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، آپ لوگوں کے والدین کے لیے، تمام اساتذہ کرام اور شیوخ کے لیے، تمام اہل حق علماء طلباء کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے. اللہ رب العزت ذریعہ نجات، ذریعہ بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی مغفرت فرما دیں. جو بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جن کے ہاں نارینہ اولاد نہیں اللہ ان کی جولیوں کو نارینہ اولاد کی نعمت سے بھر دیں. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں. اللہ ہم سب کو اپنے دین میں قبول و منظور فرمائیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیں، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائیں. وآخر دعوانا